مصر نے چین کے ساتھ صحراؤں کو سرسبز بنانے، آبی وسائل کے بہتر انتظام اور زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے تعاون کو مزید گہرا کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ایک مصری عہدیدار نے شنہا نیوز سے گفتگو میں کہا کہ مصر بنجر علاقوں کو سرسبز بنانے اور پائیدار ترقی کے کامیاب چینی تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ حسام شوقی وزارت زراعت کے ماتحت ڈیزرٹ ریسرچ سینٹر کے صدر ہیں، جو مصر کے قدیم ترین تحقیقی اداروں میں سے ایک ہے۔ حسام شوقی نے کہا کہ چین نے صحرائی علاقوں، خاص طور پر صحرائے تقلا مکان کو سرسبز بنانے میں نمایاں کامیابی حاصل کی، جو مصر کے لیے ایک قیمتی مثال ہے۔ مصر اور چین کے درمیان سائنسی اور تعلیمی تبادلوں کے ذریعے پہلے ہی تعاون جاری ہے۔ ڈیزرٹ ریسرچ سینٹر میں کئی مصری محققین کام کر رہے ہیں، جنہوں نے زراعت، ماحولیات، صحرائی زمینوں کی بحالی اور خشک سالی پر قابو پانے جیسے شعبوں میں چین سے ماسٹرز، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں۔ اب یہ محققین مصری اور چینی اداروں کے درمیان ایک رابطہ پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ڈیزرٹ ریسرچ سینٹر سمیت کئی مصری اور چینی تحقیقی اداروں نے سائنسی تحقیق، تعلیمی تعاون اور مہارتوں کے تبادلے کے فروغ کے لیے تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت قاہرہ میں ڈیزرٹ ریسرچ سینٹر کے اندر چائنا افریقہ ریسرچ سینٹر کا ایک علاقائی دفتر قائم کیا جائے گا، تاکہ چین، مصر اور شمالی افریقہ کے تحقیقی اداروں کے درمیان دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ دفتر افریقی ماہرین کی صلاحیت بڑھانے کے لیے مشترکہ تربیتی پروگراموں کی نگرانی بھی کرے گا۔ ڈیزرٹ ریسرچ سینٹر میں قائم ہونے والا نیا دفتر صحرائی زمینوں کی بحالی اور خشک سالی کے خاتمے سے متعلق امور میں مہارت رکھے گا۔ یہ دفتر ہمارے ساتھ بیجوں اور پودوں کے جینیاتی بینک یا مراکز کے قیام سمیت دیگر متعلقہ شعبوں میں تعاون کرے گا۔ دفتر کے قیام کا مقصد علم و تجربات کے تبادلے اور عوامی آگہی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر اور پورے افریقہ کے نوجوان محققین کے لیے تربیتی اور عملی کورسز کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیزرٹ ریسرچ سینٹر چینی سرمایہ کاروں اور سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ایسی غیر روایتی اور زیادہ پیداوار کی حامل فصلوں کی کاشت کر رہا ہے جو نمکین اور خشک زمینوں میں اچھی طرح اگ سکتی ہیں۔ ہم زراعت اور متعلقہ سرمایہ کاری کے متعدد منصوبوں میں چینی حکومت اور چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہماری توجہ ایسی زرعی نسلوں اور اقسام کی کاشت پر ہے جو نمکین اور خشک زمینوں میں اچھی پیداوار دیں اور کم سے کم پانی میں زیادہ سے زیادہ پیداوار فراہم کریں۔ مجھے توقع ہے کہ آنے والے عرصے میں مصر اور چین کے درمیان نمکیات و حرارت برداشت کرنے والی غیر روایتی فصلوں کی ترقی میں نمایاں تعاون ہوگا۔ شاکی کے مطابق مصر کو پانی کی شدید قلت اور محدود قابل کاشت زمین کے باعث بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ مصر کو پانی کے حوالے سے شدید چیلنج کا سامنا ہے۔ ملک فی کس سالانہ 8000 مکعب میٹر کی آبی قلت کی حد سے تجاوز کر چکا ہے اور اب دستیاب پانی صرف تقریباً 500 مکعب میٹر رہ گیا ہے۔ اس سے دستیاب آبی وسائل کی سنگین کمی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پانی کی طلب اور رسد کے فرق کو پورا کرنے کے لیے مصر نے سمندری پانی کو میٹھا کرنے اور گندے پانی کو صاف کرنے جیسی جدید ٹیکنالوجیز اپنائی ہیں، تاہم ان کی زیادہ لاگت اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال مصر صحرائی پھیلاؤ، خشک سالی اور ریت کے ٹیلوں کی حرکت کے باعث زمین کھو دیتا ہے۔ اس لیے چین کے ساتھ سبز پٹی اور شجرکاری منصوبوں میں تعاون نہ صرف ماحول کے تحفظ بلکہ نئی شہری اور زرعی سرمایہ کاری کی حفاظت کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ مصر ہر سال صحرائی پھیلاؤ، خشک سالی اور ریت کے ٹیلوں کی حرکت کے باعث زمین کھو دیتا ہے۔ اسی لیے چین کے ساتھ سبز پٹی اور شجرکاری منصوبوں میں تعاون ناگزیر ہو گیا ہے۔ مصر اور چین کے پائیدار ترقی کے مشترکہ عزم کو اجاگر کرتے ہوئے شوقی نے کہا کہ خاص طور پر چین کے ساتھ ٹیکنالوجی، تحقیق اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے مصر اپنے آبی وسائل محفوظ بنا سکتا ہے، غذائی تحفظ کو مضبوط کر سکتا ہے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔